ہمارے شہر میں وزیر دفاع ہیں اور سیالکوٹ میں وہ ایک عرصے سے جو ہے وہ سیالکوٹ کے مسائل کو دیکھتے ہیں. ان کا ایک ٹویٹ آتا ہے جو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہوتا ہے. وہ ٹویٹ ایسے ہے کہ میرے گھریلو ملازم کے گاؤں میں ٹرانسفر جل گیا اور لیسکو کے ایک پرانے مہربان سی ای او کو فون کیا کہ کسی کو فون کریں اور مہربانی فرمائیں. ملازمین نے ٹرانسفارمر مرمت کروایا اور 80,000 روپے رشوت لے لیے اور گاؤں والوں نے چندہ جمع کر کے لیسکو کے ملازمین کو ادا کیا. رسید کسی نے نہ دی. باقی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حال ایک سابق بجلی اور وزیر سفارشی کا ہے. وہ موجودہ کابینہ کا رکن بھی ہوں اور اس کی سفارش پر یہ بھی واردات کرنے سے گریز نہیں کیے جاتے تو عام صارف کا کیا حال ہوگا. یہ کن کا ہے؟ یہ خواجہ محمد آصف صاحب نے کیا جی. اچھا، یعنی یہ ان کے ٹویٹ سے آپ اسے یہ کہا رہی ہیں بھائی کمال ہے. آپ بتائیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ڈپارٹمنٹ ہے وزیر دفاع ہے. بھائی دیکھیں نا، ڈیفینس منسٹری جو ہے، کیا بات ہے، پوری دنیا کی سب سے ٹاپ منسٹری پاکستان میں بھی پاکستان کی، اور پوری جو ڈیفینس ہے اس کو چلاتے ہیں سیکٹری ڈیفینس، اور سیکٹری ڈیفینس کے اوپر یہ ہیں، یعنی یہ وہ ہیں جو چیف سے بھی اوپر ہیں. چیف سے اوپر ہوتا ہے کیا؟ سیکٹری ڈیفینس، اور ڈیفینس کے اوپر یہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان کی یہ حالت ہے. یہ دیکھیں نا، میں یہ نالائکی نہ کہوں، میں کیا کوئی میں نہ یہ لطیفہ بن پا رہا ہے نہ یہ کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرانسفارمر خراب ہو گیا تو وہ کیا نا، وہ خود اچھا کیا نا، اس نے بات نہیں نہ مانی، انہیں 80,000 روپے لے لیے. اب میں بتاتا ہوں آپ کو، میرے ساتھ نا ایک واقعہ ہوا آج سے کوئی شاید کوئی 3 سال پہلے کی بات. میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، تو وہ ایک آدمی آیا اور اس سے میرا بڑا اچھا تعارف کروا رہے تھے. تو بڑی محبتیں بانٹیں، وہ سارا کچھ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑے صاحب حیثیت انسان ہے. تو میں نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وابڈا میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا صاحب جی اللہ تعالیٰ میرے تے اتنا کرم ہے، اتنا فضل ہے کہ تسی سوچ بھی نہیں سکتے. تو میں نے کہا کیا فضل؟ انہوں نے کہا میرے پاس کروڑوں روپے ہیں، مجھے سمجھ ہی نہیں ہے میرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے ہے. تو مجھے تھوڑا سا شوق گزرا کہ ایک ملازم وابڈا کا اور اس کے پاس اتنے پیسے. تو میں نے ویسے پوچھ لیا، میں نے کہا کہ بھئی آپ کیسے پیسے کماتے ہیں؟ تو کہتے ہیں یار دیکھیے آپ غلط نہ سمجھیں، بقیہ سارے لوگوں کے نا گاہک عوام ہوتے ہیں. تو جو میرے گاہک ہیں وہ یہ ایس ڈی او ہیں، ایکشینز ہیں، لائن مین ہیں، یہ میرے گاہک ہیں. تو میں نے علم میں اضافے کے لیے اسے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو کہتا ہے کہ میں بیسیکلی جو ٹرانسفارمرز ہیں میں ان ٹرانسفارمرز کو مینیج کرتا ہوں. تو کیسے مینیج کرتے ہو؟ کسی کا ٹرانسفارمر گاؤں کا جل گیا تو اس کے لیے وہ ایم این اے کے پاس جائیں گے، وہ ایم پی اے کے پاس جائیں گے، ہمارا ٹرانسفارمر لگا دو. وہ پھر ایس ڈی او کو کہے گا، ایس ڈی او کے پاس وہ ٹرانسفارمرس والا کام کوئی نہیں ہے. تو میں نے ایک خفیہ قسم کی ایک میں نے وہ فیکٹری ٹائپ بنائی ہوئی ہے. تو میں آرام کے ساتھ بلے بلے ہو جاتی ہے جس کا ٹرانسفارمر لگ جاتا ہے، ایم این اے کی بھی بلے بلے ہو جاتی ہے، ایم پی اے کی بھی ہو جاتی ہے. تو میں آرام سے وہ ٹرانسفارمر وہاں سے اٹھاتا ہوں، جا کے تو میں لگاتا ہوں. تو پروٹوکول کے ساتھ 60-70 ہزار روپے میں ایس ٹی او سے لے لیتا ہوں. تو وہ میرے ہوتے ہیں. تو آپ ذرا امیجن کریں نا جناب کہ کتنے ٹرانسفارمر. تو میں نے کہا آپ کے پاس کتنا وہ ایریا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے ایریا کی لمٹ ہی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا پھر بھی کسی ایک سب ڈویژن کے ہو یا ایک ایکسین کے اندر کام کرتے ہو. وہ کہتا ہے پاجی نہیں، میرا مال تے سپلائی پورے پاکستان چی جاندی ہے. کمال ہو گیا. او یار میں حیران ہو گیا کہ یار کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ کہ وہ ایک ریپ کر رہا ہے، پورے محکمے کے ساتھ ریپ کر رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ لوگوں کو چاہیے بجلی، تھوڑی سی بجلی چاہیے، ہم نہیں رات رہ سکتے. ایم پی اے صاحب فوراً بجوائیں، جیسے بھی ہے بجوائیں، سیاست تو نہیں ہے. پھر ایک ٹرانسفارمر چینج ہونے کے ساتھ پورے گاؤں کے ووٹ ہی پلٹ گئے، پاسا ہی پلٹ گیا. یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ؟ بہرحال میں آپ کو بتاؤں، بلیو می کہ ایسے ہوا کہ جب میں نے اس بندے کی حالت دیکھی تو مجھے اس کے اوپر نفرت اتنی ہوئی کہ وہ شاید میرے دوست کا دوست تھا تو اس کے ساتھ محبت تھی، لیکن مجھے اس کی اس حرکت کی وجہ سے شدید نفرت ہوئی. یہ جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں یہ بے بس دکھائی دے رہے ہیں، بے بس دکھائی دے رہے ہیں نا. یعنی میں یہ بتاؤں گا بات تھوڑی سی آگے کہ ڈیفینس منسٹر بے بس،
اس کے نیچے والے بے بس، اور وہ شکایت کر رہے ہیں، یعنی بے بسی کا مظاہرہ لے کے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یار یہ دیکھو یہ کس طرح چل رہا ہے، کرنا کس نے؟ اب کیا ہوا، کس نے کرنا ہے؟ یہ ایک کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کا یہ کام ہے اس کو ٹھیک کرنا، اس کو ٹھیک کرنا کو مشکل ہے ٹرانسفارمر صحیح کرنے والے کو، لیکن یہ نظام اتنا گندا بن چکا ہے کہ اس کے سامنے ریاست بے بس، اس کے سامنے منسٹر بے بس، اس کے سامنے ایس ڈی او، نظام سارا بے بس۔ خدا کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں۔ جی بالکل جی، سجاد حسین بیگ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج ہم نے جو ٹاپکس پہ ڈسکس کیا، امید کرتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں کچھ بہتری آئے گی اور لوگوں کی مدد کی جا سکے گی۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اس امید کے ساتھ کہ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ نگہبان۔ تھینک یو۔